19ویں صدی سے لے کر آج تک 150 سال ہو گئے جب سوشلزم کمیونزم کے اصول اپنائے گئے، اور ان کا یہی نعرہ تھا کہ غربت کو مٹاؤ، یہی نعرہ تھا کہ غریبوں کے حقوق کی پاسداری کی جائے، یہی نعرہ تھا کہ لوگوں کو کپڑا روٹی مکان دیا جائے، یہی نعرہ تھا کہ غریبوں کو کے سورس کو بڑھایا جائے، یہ ترقی کریں۔ لیکن آج 19ویں صدی سے لے کر آج تک 150 سال ہو گئے، وہ اصول بناتے جا رہے ہیں، وہ عقل کے اندر اصول تیار کر رہے ہیں، لیکن غریب جہاں کھڑا ہے وہاں پر نہیں بلکہ اس سے نیچے گرتا چلا جا رہا ہے، غربت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اصول ضرور بنے، اصول ضرور بنے، لیکن ان اصولوں کی پاسداری کوئی نظر نہیں آئی، ترقی نہیں ملی، غربت ختم نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس بزرگ کی جنہوں نے واقعی ان اصولوں اور ان سورس پر عمل کیا، ان اسباب پر عمل کیا کہ رب نے ان کو ترقی عطا فرمائی۔ آپ کبھی اٹھا کر دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو، اٹھا کر دیکھیے، پڑھیے ہمارے بزرگان دین کی سیرت کو کہ جنہوں نے صحیح معنوں پر قرآن کے نظام کے مطابق نفاذ کیا، عمل کیا، رب نے ان کو ترقی عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کتنی تھی؟ 30 ماہ۔ کتنی؟ 30 ماہ، 2.5 سال کا عرصہ آپ نے صرف حکومت فرمائی۔ لیکن آپ کی دور حکومت وہ تھی کہ جس کے اندر آپ نے اسلامی اصول، کتاب ہدایت، قرآن کے اصولوں کا نفاذ کیا، اس نظام کو نافذ کیا، امپلیمنٹیشن کیا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کے دور حکومت کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، دینے والے تھے وزراء، گورنر لیٹر لکھتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام پر کہ حضور زکوٰۃ دینے والے ضرور ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے جب سے قرآن کو اپنی الماریوں کی زینت بنایا، گھر میں صرف برکت کے لیے رکھا، اور جو قرآن سے تھوڑا سا تعلق رکھتے ہیں مائیں بہنیں، وہ گھر میں پڑھ لیتی ہیں صبح برکت کے لیے، اور ہمارے جو بھائی دکان کھولتے ہیں وہ دکان میں جب آتے ہیں ٹی وی پر قرآن لگا لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جھاڑو پونچھا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کے آداب کا بھی ہمیں ملوز ہے، کتاب ہدایت برکت والی کتاب ہے۔ اس سے اگر کوئی سمجھا ہوا بندہ باہر سے بچے منگوا کر گھر کی خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی کراتا ہے، برکت ملتی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ کتاب برکت نہیں، کتاب عمل بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے۔ اب ایک بندہ ہے، صبح اٹھا، کاروبار کے لیے دکان کھولی، دکان پہ آیا، اس نے آ کر کتاب اللہ کو پڑھا برکت کے لیے، لیکن اس کی دکان کا سارا کام سود پر ہے، وہ گاہکوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنے سپروائزر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ صبح تو نماز کے بعد قرآن پڑھ کر آیا تھا، تو ہم نے برکت تو سمجھا، کتاب عمل نہ سمجھا۔ اگر کتاب عمل سمجھا ہوتا تو قرآن کہتا ہے سود نہ لو، قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو۔ اگر ہم نے یہ عمل کیا ہوتا کہ سود نہ لیا ہوتا، جھوٹ نہ بولا ہوتا، تو رب آج ہمیں ترقی عطا فرمانا ہوتا، اللہ ہمیں عروج دیتا۔